جیسا کچھ بزرگوں کو کے پاس کبھی حاضری ہوئی تو ہم نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی وہ اس طرح کے الفاظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ جو ایک عالمانہ طور پر مناسب نہیں ہوتے، جیسے الفاظ میں زبر زیر پیش میں تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، جیسے رضی اللہ عنہ کہنا تھا تو رضی اللہ عنہا کہہ دیا، تو اس سے تو جو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ظاہر آدمی ہے، اس کو آتا زیادہ کچھ نہیں، لیکن جو باقی چیزیں ان کی ہوتی ہیں تو وہ تو ماشاء اللہ اللہ کے ولی، اس میں کیا رہا؟ بھائی آنہو اور آنہا یہ تو عربیت سے تعلق ہے نا اس کا. جی جی اصل میں جاہل کون ہوتا ہے، عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے، جس کی معلومات زیادہ ہوں وہ عالم ہو جائے. صوفیہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے. عالم وہ ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ لوگوں میں عالم وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یعنی مفہوماً اس کا ترجمہ یہ کہ انما یخشى اللہ، یعنی اللہ سے ڈرتا ہی وہ ہے جو عالم ہو. انما کا حسن عالم پہ کریں گے نا، جی جی علماء پہ کریں گے. علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جب لازم و ملزوم ہو جائے تو پھر چاہے ایک کو مبتدا یعنی بنائے، دوسرے کو خبر، یا دوسرے کو مبتدا پہلے کو خبر، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو عالم وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا، اور جو ڈرنے والا ہوگا وہ عالم ہوگا. ٹھیک ہے. تو جتنا ڈر ہے اتنا علم تسلیم کیا جائے، اور جتنا علم ہے اتنا خوف بھی ہونا چاہیے، ورنہ وہ فی الحقیقت عالم نہیں. جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، معلومات بہت ساری ہیں اس کو، تو پھر وہ عالم برحق نہیں ہے، وہ عالم سو ہو سکتا ہے. عالم برحق نہیں ہے، پھر وہ اسٹیٹس نہیں ہے اس کا جو عالم برحق کا ہے. جاہل وہ ہے جو حق کو نہ پہچانے. اور ابو جہل وہ ہے جو حق کو پہچاننے کے بعد بھی نہ مانے. ابو جہل نے پہچان لیا تھا، یہودیوں کو ساری پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں یہودی اور عیسائی جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعنی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے. اس کی تشریح ایسے کی گئی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اس کو پیدا ہونے سے پہلے پہچانتا ہے. اس کو پتا ہوتا کہ میری بیگم کیا اولاد ہونے والی ہے. تو یہ بلا تشبیہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے، یعنی ظہور سے پہلے ہی آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی آنے والے، آخری نبی آنے والے، اور اس خوش فہمی میں تھے کہ وہ ان میں سے ہوں گے، یہودیوں میں سے کوئی ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی، اس نے بنی اسماعیل پہ پیدا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بنو اسماعیل میں کر دیا اس نے. مالک ہے جیسے چاہیں کرے. تو پہچان تو ان کو تھی، لیکن پہچان کے باوجود انکار. حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، حوی بن اخطب، بنو قریظہ، یہودیوں کے کسی قبیلے، بنو نوذیر یا قریظہ، ایسے اس کے سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المومنین بنی بعد میں. فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، چھوٹی تھی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینے میں. کیونکہ مدینے کا عالم یہ تھا کہ مشرکین دو یعنی بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بتوں کو مانتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے. مشرکین مکہ کی طرح تھے. اور آپ فرماتے کہ ہم لوگ یہودی تھے، ہم لوگ مدینے سے تھوڑا باہر
خیبر اور اس قسم کی جو 8 بستیاں تھیں، 8 قلعے تھے، ان میں سے ایک میں ہم رہا کرتے تھے، مدینے کے باہر جب رہتے تھے۔ کہنے لگے کہ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بڑا شور مچا کہ بھئی مدینے میں ایک ایسا شخص آ گیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ابھی قبا میں ٹھہرے ہوئے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ آیا، گھر میں آیا اور بڑا پریشان، باپ اور چچا۔ تو انہوں نے ایک پرانا ایک طاق میں ایک تورات شریف تھی رکھی ہوئی تھی، وہ نکالی، اس میں سے پڑھنے لگے کہ آخری نبی کا حلیہ کیسا ہوگا، صفات کیا ہوں گی۔ اس میں سارا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ دیکھ کر یہ خوشی نہیں ہوئے، ان کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ فرماتی میرے باپ اور میرے چچا کے رنگ پیلے پڑ گئے، کہنے لگے یہ تو لگتا ہے کہ وہی نبی ہے، آخری نبی ہیں، اور جس قوم میں یہ آئیں گے وہ قوم دنیا میں حکومت کرے گی۔ تو یہ تو یہودیوں میں آئے نہیں، یہ تو کرشیوں میں آ گئے، عربوں میں آ گئے۔ میرے باپ نے میرے چچا کو بولا جاؤ دیکھ کر آؤ، تم کتاب میں تو دیکھ لیا، اب جاؤ دیکھو یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں۔ میرا باپ انتظار کرتا رہا، میرے چاچا گیا، یا چچا انتظار کرتا رہا، باپ گیا، واپس آیا تو منہ لٹکا ہوا اس کا۔ باپ نے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگا ساری نشانیاں وہی ہیں، ساری نشانیاں وہی ہیں، یہ آخری نبی۔ افسوس افسوس، ہماری قوم میں سے نبوت چلی گئی، اللہ نے یہ نبوت عربوں کو عطا کر دی۔ تو میرے باپ نے میرے چچا سے پوچھا پھر کیا خیال ہے، ایمان لانا ہے، دوستی کرو گے کہ دشمنی؟ کہنے لگا عداوہ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں دشمنی ہی کروں گا۔ یہ ابو جہل ہوگا۔ وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا، کیا ہے جی؟ کہ جب وہ نبی جس کا یہ انتظار کر رہے تھے، صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ آنے والے آنے والے آنے والے، وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ آ گئے تو پہچانا، یہ نہیں کہ پہچانا نہیں، پہچاننے کے بعد انکار کر دیا۔ تو جاہل وہ ہوتا ہے جو حق کو نہ پہچانے، عالم وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے اور مان لے، اس کو علم کہتے ہیں، کہ اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا، علم سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ اور جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے پاس حق آیا، اس نے جانا لیکن مانا نہیں، انکار کر دیا۔ اگر نہ جانتا جاہل ہوتا، اب نہ مان رہا ہے، نہیں مان رہا، تو اب یہ صرف جاہل ہی نہیں ہے، ابو جہل ہے، جہل مرکب۔ تو بعض اولیاء کا بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، یا عربی میں اتنی مہارت نہیں ہوتی کہ وہ عربی میں کلام کریں، میں کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہوا کہ وہ حق کو پہچانتا ہے یا نہیں، حق کو پہچانتا ہے اور مانتا ہے تو عالم ہے۔ اس تعریف کے مطابق ہر مومن عالم ہے، خدا کو مانتا ہے، کوئی چھوٹی بات ہے یہ۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کی پہلی آیت۔
کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے، اور آخری جنتی کو بھی جب جہنم سے نکال لیا جائے گا، پھر کفار، بہت سے کفار تمنا کریں گے کاش ہم بھی مومن ہوتے، آج ہم بھی نکال لیا جاتا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار قیامت کے دن بھی تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو مسلمان ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ کتنے ہی عرصے بندہ جہنم میں رہے، اگر اس کی قسمت میں ہے معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں رہ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ گناہوں کی سزا ختم ہو جائے گی، کلمہ باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا اس کا۔ اب وہ ایمان اس کو دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، چاہے ذرہ برابر ہی ہو، تو یہ کلمہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں خدا کو پہچان لینا، یہ تو تمام بھلائیوں کا منبع ہے۔ تو عالم وہی ہے جس کو جو اپنے علم سے فائدہ اٹھائے، یعنی حق کو پہچانے اور پھر حق کو مانے۔ پہچانا اور نہیں مانا یہ تو ڈبل نقصان ہو گیا، ابن ابو جہل کی طرح ہو گیا۔ جس نے پہچانا ہی نہیں وہ تو بیچارہ جاہل رہا نا، غافل رہا، وہ تو بیچارہ وہ سمجھو۔ لیکن جو جان کے بھی نہ مانے وہ معاملہ لگ گیا۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ ان کی پہچان عربی نہیں ہے، عربی اچھی بولتا ہوگا ولی ہوگا، عربی بالکل نہ آتی ہو کوئی بات نہیں، علم میں فقہ اپنے ضرورت کے مطابق جانتا ہو، اتنا ہوگا۔ علم فقہ اپنی ضرورت کے مطابق جانتا ہوں، لیکن علم العقائد اور ضروریات دین، ضروریات اہل سنت اور باطنی معاملات، باریکیاں، اس کا عارف ہو جو اصل بات ہے۔ ہاں، عقائد اور باطنی خرابیاں اور خوبیاں ان کو جانتا پہچانتا اور ان پر عامل ہو، ہاں وہ ہے۔